کو دلانا اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دینی تعلیم دلانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ جب ہمارے بچے دینی ادارے سے پڑھ کر آئیں گے تو ان کو سوائے 3-4 ہزار تنخواہ کے علاوہ کہاں نوکری ملے گی؟ بہرحال یہ تو تھا اب تک دینی علم سے ناواقف داروں کا خیال، حالانکہ علم دین کی اہمیت و ضرورت اسی پر وقت نہیں بلکہ ان کی اہمیت و ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمیں علم دین کی اہمیت و ضرورت کو سمجھانے کے لیے دین خدام پر خاص توجہ مبذول کرنی ہوگی، تبھی عام طبقہ میں علم دین کی قدر قیمت بڑھے گی۔ آخر میں ہم صدر محترم مقررین کرام اور دور و نزدیک سے آنے والے تمام مہمان کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم وقت تیار رہے، اور خصوصی طور پر امیر صوبائی جامع العلیم عریشہ صاحب سید خالد المدنی حفظ اللہ اور ناظرین اعلیٰ جناب شعیب انصاری صاحب اور ارشد نواز صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ وہ اپنے مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری مجلس اور اس چیز کو زینت بخشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سے خیر سے نوازے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اجلاس، ادارے کی رپورٹ اور دیگر ضروری کارروائی یہ بھی ضروری ہے، لیکن اسی دھن میں ہم لوگ رات کا کافی حصہ گزار چکے ہیں۔ اب اصلاح معاشرہ بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ آج معاشرہ اپنی پہچان بھی کھوتا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ساری جانکاریاں اور اس کے تعلق سے کیا ہمیں کرنا ہے اور اب تک ہم کیا کر رہے ہیں، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے فضیلت الشیخ ثناء اللہ المدنی حفظہ اللہ، جو پیس ٹی وی کے مشہور مقرر اور اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ موصوف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ہماری معاشرت کے تعلق سے ہمیں اصلاحی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يكن فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور خواتین اسلام، میں نے
سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 4 آیتیں 10, 11, 12 اور 13 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں قرآن کی بات سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. یہ جلسہ جو ہے دستار بندی کا جلسہ ہے. جو بچے حفظ کیے ہیں یعنی پورا قرآن یاد کیے ہیں ان کو پگڑی پہنانے کا جلسہ ہے. اس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو میرا عنوان ہے، میں اپنے عنوان کو 3 حصوں میں بانٹ رہا ہوں. ہمارے یہاں اعتقاد میں بھی خرابی ہے، یعنی توحید سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وجہ صاف ہے، علم کی کمی، جہالت. جہالت کی ایک مثال دیتا ہوں، نادانی، نہیں جاننا. مثال کے طور پر ہم نہیں جانتے ہیں تو آج کل کیا ہو رہا ہے، کہیں کہیں پر مردے کو جب دفن کر دیتے ہیں تو وہاں پر قبر پر کھڑے ہو کر ہم اذان دے کے چلے آتے ہیں. اس کا لوگوں کا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ قبر کے اندر جو چل رہا ہے نا، مر رب، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان وہاں بھی جا کے بھٹکاتا، بول. شیطان بولتا ہے، فلانا آدمی بولنا، میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ. تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ہماری کہ جب اذان دے دیں گے تو یہ مردے جو ہے نا وہ صحیح جواب لے آئیں گے زبان پر اور وہ صحیح جواب دے جائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ہماری اذان اب تو سستی ہو گئی ہے. سستی مطلب جب چاہیں اذان دے دیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. انگریزوں کا زمانہ تھا. انگریزوں کے زمانے میں ایک کیس غیر مسلموں کا اور مسلمانوں کا کورٹ میں پہنچا. تو جج نے یہ پوچھا، اور سنیے گا، ہم اور آپ نے اذان کو کتنا سستا کر دیا ہے. اگر اس زمانے میں دیے ہوتے تو ہماری ایک مسجد چلی گئی ہوتی. جج نے یہ کہا غیر مسلم سے کہ آپ اپنی مندر میں گھنٹی کیسے بجاتے ہیں؟ اس آدمی نے فوراً گھنٹی بجا دیا اور کہا، جج صاحب دیکھیے ایسے گھنٹی بجاتے ہیں. مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنی مسجد میں اذان کیسے دیتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے وہاں اذان دیا؟ مسلمانوں نے وہاں اذان نہیں دیا. کورٹ میں جج کے پاس. کیوں نہیں دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں دیا اذان؟ کیوں اذان نہیں دیا؟ کورٹ میں ہے، جج کے پاس ہے. مسلمان کو کہا اذان دو، اس نے اذان نہیں دیا. ہندو کو کہا گھنٹی بجاؤ، تو اس نے گھنٹی بجا دیا. مسلمانوں نے اذان نہیں دیا. بولیے آپ بولیے. وقت نہیں ہوا تھا. صحیح بولا، وقت نہیں ہوا تھا. اگر جج کو معلوم پڑتا کہ ان کے یہاں اذان اب ہمیشہ ہو رہی ہے تو جج کیا فیصلہ سناتا؟ اس لیے جج نے فیصلہ سنایا. غیر مسلم سے کہا، بھائی صاحب آپ کے گھنٹی بجانے کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ جب چاہے بجا لیتے ہیں. تو کم سے کم آپ یہ کیجئے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت رک جائیے بس. کیونکہ ان کے یہاں وقت متعین ہے اذان دینے کا، فکس ہے کہ اذان اسی وقت دیں گے. لیکن آپ کے یہاں فکس نہیں ہے تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن یہ وقت پر رک نہیں سکتے. اور اس طرح مسلمانوں نے کیس جیت لیا.
تو ہم اور آپ نہیں جانتے، اس لیے کہیں بھی اذان دیتے رہتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جیسا کہے تم بھی ویسا ہی کہو۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم اور آپ کیا بولتے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم بولتے ہم جانتے نہیں، اس لیے میں بولتا ہوں جانتے نہیں۔ جب نہیں جانتے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے نام لیا تو میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اذان دے رہا ہے کیا اس اذان دینے والے کو آنکھ ٹھنڈی نہیں کرنا ہے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہا ہے؟ اس کو بھی بولنا چاہیے تھا اذان ہی میں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں بولنے گا، سمجھے؟ وہ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا مؤذن جیسا کہے تم بھی ویسا ہی کہو۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں اور آپ کو بھی بولنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا، اور ہم اور آپ اذان کا جواب دیتے وقت ہی ہٹا دیتے، گھر ہو جاتا۔ نہیں جانتے نہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بہت اسپورٹ ہیں، بہت زیادہ۔ گاندھی جی کی نوٹ ہے 500 کی، 500 کی نوٹ ہے، اس میں گاندھی جی ہے۔ گاندھی جی نے چشمہ الٹا لگایا یا سیدھا لگایا؟ ارے بیچ میں وہ سونے کی پلیٹ ہے کہ نہیں؟ یہ 500 کی نوٹ اصلی ہے کہ نکلی؟ بڑے ہوشیار، دنیا میں کوئی ہمیں بیوقوف بنا نہیں سکتا، بڑے ہوشیار۔ دین کے معاملے میں جو جس وقت چاہتا ہے ہمیں بیوقوف بنا دیتا ہے۔ نہیں جانتے، اس کا جواب ایک ہی ہے، نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ جانو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے وہی جو اتری آسمان سے تو اللہ نے کیا کہا؟ شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو۔ بھائی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا پڑھو پڑھو پڑھو۔ جس قوم کو کہا جا رہا پڑھو، جس قوم سے کہا جا رہا پڑھو، آج یہ قوم پڑھنے کے معاملے میں رپورٹ میں تو کہا گیا کہ بہت پیچھے ہے، لیکن اب کیا معلوم پیچھے ہے کہ نہیں، اللہ والا میں تو نہیں جانتا۔ یہ قوم اب تو پڑھ بھی رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہی ہے۔ ارے کیا کہا جائے، ڈاکٹر بھی بن رہے ماشاء اللہ الحمدللہ، لیکن جنازے کی نماز ڈاکٹر صاحب اپنے امی کی پڑھا نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ انجینئر صاحب ہیں اور جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ انجینئر صاحب ماشاء اللہ، ماسٹر صاحب ہے، نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ بتا سکتے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ سب علم ہمارا ہے، سب جانکاری ہماری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہترین سیاستدان اور قرآن کے مفسر ہے، کوئی مائی کلال بتا دے سیاست کرتے ہوئے انہوں نے اپنی داڑھی چھیلی ہو۔ آج ہمارے بھی مسلمان سیاستدان ہے، ایک کے بارے میں جانتا ہوں، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور رمضان کے دن میں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ نمائندگی کریں گے؟ رمضان کے دن میں وہ کھاتے رہتے ہیں، بڑے سیاستدان ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تو سیاستدان ہے بھائی، آزاد